اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین مجلس اور معزز خواتین، اس دنیا میں جہاں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مختلف نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان صرف اپنے وجود کو اگر دیکھ لے اور اپنے اس وجود میں اگر انسان غور و فکر کرے تو جسم کا ایک ایک حصہ اللہ رب العالمین کی نعمت عظمیٰ ہے۔ ایک انسان جس کے پاس پاؤں نہیں ہے، ایک انسان ہاتھ سے معذور ہے، ایک انسان آنکھ سے معذور ہے، جسم کے کسی بھی حصے سے اگر انسان معذور ہے تو پھر آپ اس شخص سے اس کی اہمیت کا اندازہ پوچھیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان نعمتوں کے نوازے جانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا ہر حال میں شکریہ ادا کریں۔ اگر ہم شکریہ ادا کریں گے اللہ کا تو اللہ تعالیٰ مزید اپنی نعمتیں ہمارے اوپر نچھاور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مزید اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کفران نعمت کیا، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، تو پھر اللہ نے کہا کہ ان عذابی لشدید، میری پکڑ اور میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ آج ہم اپنے جسم کے علاوہ، اپنے وجود کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یہ کائنات اور اس کی رنگینیاں، یہ آسمان و زمین، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ یہ ہوا، یہ دھوپ، یہ گرمی، یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ روک لیتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی، بارش نہیں ہو رہی ہے، ہم حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں پھر ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بارش سے نوازتا ہے۔ بدلی چھانے لگے، ہمیشہ بادل چھایا رہے، دھوپ نہ نکلے، پھر بھی ہم پریشان۔ اس وقت ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ دھوپ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح سے انسان جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں میں انسان غور و فکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں غور و فکر کرے۔ قرآن مجید کی بات کہ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ پھل فروٹس، یہ انگور، یہ پپیتا، یہ جتنے فروٹس ہیں یا جتنے پھل ہیں اور جتنی سبزیاں، یہ کس کے لیے، یا زمین سے جو اگتی ہے کس کے لیے؟ متاعا لکم ولانعامکم، اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے ہے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے ہم کو کفر اور شرک کی غلاظتوں سے نکال کر کے، اس کی گندگیوں سے نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید پہ ہم کو قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے شرک سے ہمیں بچایا، اللہ تعالیٰ نے غیروں کے در پر جا کر اپنی پیشانی کو جھکانے سے اللہ نے ہم کو بچا لیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنے در کا بنا کر کے رکھا اور ہمیں اس بات کی عقل دی، یہ سمجھ بوجھ عطا کی
کہ ہمیں عبادت کرنی ہے، بندگی کرنی ہے تو صرف اسی مالک کی کرنی ہے، اپنی ضرورتیں اگر پیش کرنی ہیں تو صرف اسی مالک کے سامنے پیش کرنی ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے توحید پر قائم ہونے کو بطور شکریہ اللہ رب العالمین کا، بطور نعمت ہم ہمیشہ اس کا شکریہ ادا کریں، اور رب العالمین سے ہمیشہ اس بات کی دعا کریں کہ اے اللہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ ہیں اے اللہ تو ہمیں توحید پر قائم رکھنا، آمین۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور دیگر نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو بیوی، بچے، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، ان جیسی نعمتوں سے بھی نوازا ہے۔ جس انسان کے پاس بیوی نہ ہو اس کی زندگی دیکھیے، جس انسان کے پاس بچے نہ ہوں آپ ان کی زندگی میں جھانک کر کے دیکھیے، ان کی زندگی میں خوشی نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ غم کی حالت میں ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے بچوں کو دیکھتے ہیں، دوسروں کی اولاد کو دیکھتے ہیں، ان کے دل میں درد پیدا ہوتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی اولاد ہوتی، ہم بھی اولاد کا لطف لیتے، ہم بھی اولاد جیسی عظیم نعمتوں سے سرفراز کیے جاتے۔ تو یہ اولاد کا ہونا، بیوی بچوں کا ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں بیوی بچے عطا کیے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اسلامی سانچے میں ان کی تربیت کریں، ہم انہیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائیں، ان کو ہم اچھے پیرائے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، تب جا کر کے اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا شکریہ ہم ادا کر پائیں گے۔ اسی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، وجعل لکم من ازواجکم، تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، وبنین، اور تمہاری اولاد کو پیدا کیا، وحفدہ، اور تمہارے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، ان سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ورزقکم من الطیبات، قربان جائیے اللہ کی ذات پر۔ ان نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ ورزقکم من الطیبات، اور اللہ نے تمہیں پاک روزیاں عطا کی ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پاک روزی ہمیں عطا کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو ہمیشہ جب کسب معاش کے لیے نکلے، رزق تلاش میں انسان جب نکلے تو ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں پاک روزی عطا فرما۔ پاک روزی جب تک ہم حاصل نہیں کریں گے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور پھر ہماری پرورش، ہمارے بال بچوں کی پرورش صحیح پرورش نہیں ہوگی۔ اس لیے جب بھی ہم رزق کی تلاش میں نکلے تو ہمیشہ یہ خیال ہے کہ رزق حلال کا حصول ہو، سود سے، دھوکے سے، فراڈ سے اور جھوٹ بول کر کے تجارت کرنے سے، ان سب چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے، تبھی جا کر کے پاک روزی ہمیں حاصل ہوگی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمیں یہ بتلایا کہ اے بندو ہم نے تمہیں گھر جیسی نعمت عطا کی ہے، اور گھر کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں سکون بھی عطا کیا ہے تمہارے لیے۔ انسان چاہے جتنی بڑی بلڈنگ ہو، جتنا بڑا فلیٹ ہو، 5 اسٹار ہوٹل ہو، کوئی بھی ہو، اس میں آپ جائیے، کچھ دن رہیے، آپ کی طبیعت بہت جلد اٹھ جائے گی، آپ کو اپنی وہ جھونپڑی یاد آئے گی، آپ کی وہ اپنی کٹیا یاد آئے گی، اس لیے کہ جو سکون اللہ نے آپ کے لیے اپنے گھر میں رکھا ہے، اس گھر کے علاوہ چاہے جتنی بڑی بلڈنگ ہو، جتنا بڑا محل ہو، اس گھر میں اگر وہ آپ کا نہیں ہے تو پھر اس میں آپ کو دائمی اور ہمیشگی کا سکون نہیں ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے گھروں کو باعث سکون بنایا ہے، گھر بھی دیا اور اس میں سکون بھی عطا کیا۔ اور یاد رکھیے
سکون اس وقت تک اس گھر میں نہیں آئے گا جب تک ہم قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرامین کی پیروی نہیں کریں گے، جب ہم اللہ کو مانیں گے، اللہ کے حکموں کو مانیں گے، اللہ کے حکموں پر چلیں گے، تب جا کر کے اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں سکون نازل فرمائے گا۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، ان نعمتوں کے پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں ان نعمتوں کو پیش کر رہا ہے؟ ان نعمتوں کے بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم، جیسا کہ ہم نے بتلایا، کہ ہم اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کریں اور اس پر اس کا شکریہ ادا کریں اور اس کے ذریعے اپنے رب کو پہچانیں اور رب کی نعمتوں کا انکار نہ کریں۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، ہم اللہ کی نعمت کو جان لیں اور اس کے بعد بھی پھر ہم اللہ کی نعمتوں کا انکار کریں تو پھر یہ کفریہ عمل کرنے والے اور فاسقانہ عمل کرنے والے لوگوں کا شیوا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ رب العالمین کے نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے، اور نعمتوں کی جب بات کی جائے تو قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمت بندوں پر اتنی ہے کہ اگر اس کو ہم گننا چاہیں، کاؤنٹ کرنا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بے شمار نعمتیں ہیں۔ اور سورہ رحمان کو پڑھیے آپ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انسان کو ہمیشہ اللہ کی نعمتوں پر نظر رکھنی چاہیے اور ان نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے اور ان نعمتوں پر اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر کے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ مسلمانوں، اگر تم توحید پرست ہو، اگر اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر اللہ کے لیے کسی چیز کی مثال مت پیش کیا کرو۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 74 ہے، یہ ہمیں بتلا رہی کہ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ۔ آج کل لوگ مثالیں بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے، کہتے ہیں کہ جس طرح انسان کو کسی بڑے سے ملنا ہو، کسی اونچے عہدے اور منصب والے سے ملنا ہو تو بیچ میں وسیلے کی اور واسطے کی ضرورت ہوتی ہے، اس وسیلے اور واسطے کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے مذمت بیان کر رہا ہے، اس کی تردید کر رہا ہے کہ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، کہ اللہ کے لیے تم مثالیں مت قائم کرو، اللہ کے لیے مثالیں مت پیش کرو، اس لیے کہ اللہ ایک الگ ذات ہے اور اس کے علاوہ اس کی مخلوقات جو بھی ہے وہ عاجز ہے، کمزور ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور مخلوق کی مثال خالق سے دینا یہ اہل ایمان اور اہل توحید کا شیوا نہیں ہو سکتا ہے، یہ اہل توحید کا شیوا نہیں ہو سکتا ہے، یہ ان لوگوں کا شیوا ہو سکتا ہے جن کے دلوں میں کجی ہو، جن کے دلوں میں اللہ کی عظمت نہ ہو، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہ ہو، اور جن کے دلوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت گھس گئی ہو، کسی اور کی محبت ان کے اندر سرایت کر گئی ہو، یہ ان لوگوں کا شیوا ہوگا، اہل توحید اور اہل ایمان کا شیوا نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد ایک مثال پیش کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کا، کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم وہ تھے جو اپنی ذات میں اکیلے ایک امت کی حیثیت رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، اتنا مجاہدہ کیا اور اتنا فیس کیا لوگوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے معاملے میں، اور ان کی اتنی محنت، اتنی قربانی رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم اکیلے ایک امت کی حیثیت رکھتے ہیں، قانتا للہ حنیفا، اور اس ابراہیم کی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کا فرما بردار ہے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکین میں سے نہیں ہے، اللہ کا پارٹنر بنانے والوں میں سے نہیں ہے، اللہ کو اس کا حق دینے والا، اللہ کی توحید اور اس کی عظمت کا قائل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، کسی بھی چیز میں وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے۔ شاکرا لانعمی، اصل نقطہ یہ ہے۔ آج کے اس
مختصر سے درس کا اہم خلاصہ یہ ہے کہ شاکر لانعمی، ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے۔ شاکر لانعمی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن نعمتوں کو ان کے اوپر نچھاور کیا ہے ان تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اجتباہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کس چیز کے لیے؟ اپنے دین کے لیے، اپنی رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا۔ آگے چل کر کے ایک مختصر سا واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، چونکہ بیچ میں سورہ یوسف کی تفصیل جو لمبی ہو گئی اس کی وجہ سے ہم تھوڑا پیچھے چل رہے ہیں۔ سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل یہ 15ویں پارے کے شروع میں ہے۔ اس سورت کے نزول کا جو وقت بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ ایسے وقت میں یہ سورت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت زوروں پر تھی، اور اس وقت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے سب سے پہلے نبی کے نبوت کی تصدیق کی تھی، وہ خدیجۃ الکبریٰ جب پوری دنیا امام کائنات کو جھٹلا رہی تھی، اس وقت اکیلی خدیجہ اس پوری کائنات میں کھڑی ہوئی اور اپنے شوہر اپنے شوہر کے نبی ہونے کو تسلیم کیا اور کہا کہ اے میرے سردار، آپ کے نبوت کو میں تسلیم کرتی ہوں، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اس خدیجہ کے انتقال کے بعد اور پھر پہاڑوں کے چٹانوں کی طرح ہمیشہ ساتھ رہنے والے چچا ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی۔ ان کے وفات کے بعد بدقسمتی سے غالباً ابو لہب یا ولید بن مغیرہ، نام میں بھی بھول رہا ہوں، وہ قبیلے قریش کا سردار ہو گیا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے ایک رائے پیش کی اور اس رائے پر سب لوگوں نے مہر لگائی کہ اب محمد کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، جو ہمیشہ چٹان کی طرح اس کے ساتھ کھڑا رہتا تھا ابو طالب، وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا، اب محمد کو یا تو مار دیا جائے یا اس کو اپنے قبیلے سے اس کا بائیکاٹ کر کے قبیلے سے نکال دیا جائے۔ اور اس زمانے میں قبیلے سے بائیکاٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ لوگ اگر اس کو مار دیں، قتل کر دیں، کچھ بھی کر دیں، تو لوگ وہ قبیلہ اس وقت اس کے خون کا بدلہ نہیں لیتا تھا، یا پھر دشمنوں سے اس آدمی کے لیے جا کر کے نہیں لڑتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیاوی اعتبار سے تنے تنہا ہو گئے، اکیلے ہو گئے، اور اسی حالت میں اس امید کے ساتھ طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کے لوگ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، لیکن وہاں کے لوگوں نے بھی قریشیوں کے خوف سے، قریشیوں کے ڈر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کرنے یا ان کی مدد کرنے سے باز آ گئے کہ ہم پھر قریشیوں کو کون سا منہ دکھائیں گے۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کو نازل کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت عطا کی، اور اس کی پہلی جو آیت ہے وہ آیت بڑی جامع آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ بڑی پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، اس مسجد اقصی تک لے گیا جس کے ارد گرد برکتیں اکٹھی کر رکھی ہے اللہ نے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، اس لیے اپنے نبی کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا تاکہ اس کو اپنی نشانیاں دکھلائے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد چونکہ اس میں
اسراء اور معراج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اسراء سے مطلب زمینی سفر، اسراء سے مراد کیا ہے؟ زمینی سفر، اور معراج سے مراد آسمانی سفر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات ام ہانی کے گھر سے، ایک روایت کے مطابق حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے لا کر کے خانہ کعبہ کے پاس رکھا گیا، جبریل امین لے کر کے آئے اور وہاں زمزم سے ان کے دلوں کو دھلا، اور دھلنے کے بعد پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ایک براق نامی سواری پر بیٹھا کر کے مسجد حرام مکہ مکرمہ سے کہاں لے گئے؟ مسجد اقصی فلسطین میں، اور وہاں جانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سفر میں آسمان کا سیر کرایا گیا۔ ہر آسمان پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور جس آسمان پر بھی گئے وہاں پر پہلے سے ایک نبی موجود ہوتے تھے اور پوچھتے تھے جبریل امین سے کہ یہ کون ہے؟ جبریل امین بتاتے تھے کہ یہ فلاں ہے، اور پھر وہ نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا مرحبا کہہ کر کے ویلکم کیا کرتے تھے، ان کا سواگت کیا کرتے تھے۔ اور اسی سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا کیا تھا، اور اسی سفر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و جہنم کے بھی مناظر دیکھے تھے، اور اسی سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا درجہ ملا، وہ اس طور پر کہ سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے جمع کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کی، اور سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز قائم کیے۔ یہ اس سفر میں اور اس معراج کے سفر میں یہ واقعات سامنے آئے۔ جب صبح اس کے بعد جب یہ سفر مکمل ہوا، اچھا یہ سفر کی مسافت کیا تھی؟ راتوں رات مکہ سے وہاں فلسطین گئے اور پھر واپس بھی آ گئے، جبکہ اس زمانے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں سے مکہ سے فلسطین جانے کی مسافت 40 رات کی تھی، 40 رات میں انسان پہنچتا تھا، اور اس 40 رات کی مسافت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات طے کرا دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تھی، اور اس کے بعد یہی آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے راتوں رات مسجد اقصی تک پہنچایا۔ صبح ہوئی، لوگوں میں چیمی گوئیاں ہونے لگی، چیمی گوئیاں ہونے لگی، دشمنان کفار آپس میں چیمے کر رہے ہیں۔ ابو جہل کی نظر پڑی ابو بکر صدیق پر، کہا ابو بکر ادھر ادھر، کہا کیا بات ہے؟ کہا ابو بکر اچھا ایک بات بتاؤ، اگر کوئی آدمی کہے کہ ہم راتوں رات مکہ سے اور فلسطین چلے گئے اور پھر وہاں سے واپس چلے گئے تو کیا یہ بات ماننے کے قابل ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہ۔ اب اس کے بعد اتنا سننا تھا کہ اس کو موقع مل گیا، کھلکھلا کر کے ہنس پڑا، اور اس کے قوم میں جتنے لوگ تھے اس کی مجلس میں وہ سب ہنسنے لگے، اور سبوں نے ابو بکر صدیق کا مذاق اڑایا۔ کہا کہ ابو بکر تم اس بات کی تصدیق کر رہے ہو اور جانتے ہو اس بات کا دعویٰ تمہارا نبی کر رہا ہے، تمہارا نبی کر رہا ہے کہ راتوں رات ہم مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق کا تیور بدلتا ہے، اللہ نے صدیق کا لقب ایسے ہی نہیں دیا ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے سنو، اگر میرے نبی نے یہ کہا ہے تو اللہ کی قسم مجھ سے سچا اس دھرتی پر کوئی نہیں ہے، میں تصدیق کرتا ہوں کہ ہاں یہ واقعہ سچا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ ابو بکر صدیق کی صداقت نے اس وقت کفار کے منہ پر زوردار تماچا رسید کیا۔ تو یہ اس واقعے سے یا اس واقعے کا تعلق اس سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء سے ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم کے حوالے سے انشاءاللہ مفصل گفتگو ہوگی۔ دعا کریں رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ خیر کے راستے پر ہمیں قائم و دائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔